یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم مولانا حافظ محمد ناصر صاحب، مولانا حافظ حامد رسول صاحب، محفل میں تشریف فرما برادران اسلام، آج کی یہ محفل مولد شریف حسب سابق و حسب معمول عزیز القدر بلال صاحب نے، زہیر صاحب نے سجائی ہے، مجھے آپ کو دعوت دی ہے۔ الحمدللہ ہم سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بوسیلہ مقبولان بارگاہ یہ التجا ہے، اس محفل شریف کو قبول فرمائے، ہمیں اس سے علمی، فکری اور روحانی طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے۔ آپ نے نعت خوانی سماعت کی، بچوں نے پڑھا، ہمارے بڑے نعت خوانوں نے پڑھا، سب نے بہت خوب پڑھا، محسوس کیا۔ مولانا حافظ محمد ناصر صاحب نے نماز کی اہمیت کے حوالے سے جامع بیان فرمایا۔ میں بھی بتوفیق الہی جو کچھ ہو سکا عرض کروں گا۔ میں نماز عشاء پڑھ کے تو ساری مصروفیات چھوڑ کے آج یہاں پہنچ گیا تھا، تلاوت بھی میں نے یہاں سنی، ساری نعت خوانی سنی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اگر کوئی بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہو تو میں آپ سے زیادہ بیٹھا ہوں۔ میں بیان بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جتنی دیر آپ بیٹھے اور سنیں، ذوق اور محبت سے سنیں اور باتوں کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ احباب گرامی، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جس میں خواجہ و داتا جیسے اور ہم یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اس خطے میں جو اسلام پھیلا ہے یہ ہمارے اکابر، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، بزرگان دین کی برکت سے پھیلا ہے۔ ہمیں جنہوں نے مسلمان بنایا ہے انہوں نے ہمیں اہل سنت بنایا ہے۔ ہم نہیں بدلے ہیں۔
جو پیغام حضور داتا صاحب لے کے آئے تھے، جو پیغام حضور خواجہ غریب نواز لے کے آئے تھے، جو کتب صاحب لے کے آئے تھے، جو بابا شیخ فرید لے کے آئے تھے، جو سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء لے کے آئے تھے، ہم اسی پیغام کے مطابق جی رہے ہیں الحمدللہ۔ جو بھی ان اہل اللہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، جماعت کو چھوڑا اس نے ہے۔ ہم تو جماعت ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں۔ جو الگ ہوا ہے فرقہ وہ ہے، اور فرقہ واریت وہ پھیلا رہے ہیں۔ ہم تو فرقہ واریت پر لعنت بھیجنے والے ہیں۔ ہم جماعت ہیں، جماعت، فرقہ ہم نہیں ہیں۔ ہمیں جو عقائد ہمارے ان بزرگوں نے عطا کیے، جنہوں نے اس خطے کو مسلمان بنایا ہے، جن کی برکت سے یہ بر صغیر اسلام کی برکات سے فیضیاب ہوا، بر صغیر ایمان کی لذتوں سے آشنا ہوا، جنہوں نے یہ محبت بھرا پیغام مدینہ طیبہ سے حاصل کیا، یہاں تک پہنچایا، ہم انہی کے عقیدے پر ہیں۔ اور اس عقیدے کی برکات یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اہل اللہ کے صوفیہ صافیہ کے باغی اور منکرین بڑا زور لگا رہے ہیں، پوری ریاستیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، لیکن الحمدللہ یہی عقیدہ غالب، یہی فکر غالب ہے۔ تو اس عقیدے کا جو خلاصہ ہے، جو اصل الاصول ہے، عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ عبادت اسی کے لیے، سجدے اسی کے لیے، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں، کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وہ رب جلیل جس کے آگے محمد الرسول اللہ کی جبین نیاز دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور رب کے بعد تو سب سے بڑے حضور ہیں۔ ہم حضور کو معبود نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، خدا کا شریک نہیں مانتے، عبادت و سجدے کے لائق نہیں مانتے۔ کھرا عقیدہ توحید، پھر اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہیں اللہ کے محبوب، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سنتے جائیں، میں عام فہم باتوں پہ آ جاؤں گا، انشاءاللہ جلد آ جاؤں گا۔
لیکن اس عقیدے کی اساس کو سمجھیں آپ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. قرآن پاک اس پر گواہ ہے. مایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب فرما دو اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, میری غلامی میں آ جاؤ. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اب جس سے محبت کی جائے اس کو ہی تو محبوب کہا جاتا ہے. محبت کی جائے سے اسے ہی محبوب کہا جاتا ہے. اب جس کی پیروی کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں کہ وہ خود کتنا بڑا محبوب ہوگا. حضور کی پیروی کرے, حضور کی غلامی اختیار کرے, آپ کی سنت مبارکہ سے پیار کرے, آپ کے اخلاق سے پیار کرے, وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ تسلیم ہے آپ کو؟ یہ قرآن پاک. جو آپ کی نوکری کرے, حضور کی غلامی کرے, آپ کی اتباع کرے, وہ اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر محمد رسول اللہ خود اللہ کے کتنے بڑے محبوب ہوں گے. تو حضور ہے اللہ کے محبوب. اب محبوبیت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ایک بندہ زبانی بڑی تقریریں کرے, اپنے ماں باپ کی محبت کی بڑی باتیں کرے, بڑے لیکچر دے, لوگوں کے سامنے بڑے چرچے کرے, لیکن ماں باپ کی ایک بھی نہ مانے. آپ کہہ سکتے یہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے؟ جھوٹا. محبت ہوگی تو پھر محبوب کی بات بھی مانی جائے گی. بس تمام عقائد کی اصل اصول یہی بات. ہمارے آقا ہیں اللہ کے محبوب. اب محبوب کی حیثیت یہ ہوتی ہے نہ محبوب سے کچھ بتایا جاتا ہے, نہ محبوب سے کچھ چھپایا جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر محبوب سے کچھ بچا کے رکھ لے کہ یہ تو میں نے تمہیں سب کچھ تمہیں دیتا ہوں, سب کچھ دیتا ہوں, پر یہ شے میں نے تمہیں نہیں دینی, نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ شے زیادہ محبوب ہے. یہ نتیجہ نکلے گا. اللہ تبارک و تعالی جب حضور کی غلامی کرنے والوں کو محبوب بناتا ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبوں میں سب سے بڑے محبوب, آپ سب سے بڑے محبوب. اب ہر شے کا خالق اللہ, ہر شے کا مالک اللہ. اللہ نے محبوب چنا ساری کائنات سے محمد کو, تو محمد کو محبوب بنایا تو ساری کائنات کا مالک کو مختار بنا دیا. واہ واہ واہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب.
سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نا مختار کل، اس کی حقیقت یہی ہے، یہی اس کی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اپنے محبوب کے نام کر دیا۔ بے شک اب اس سے نکلنے والا اگلا نقطہ، اس کی طرف میں بات کو لانا چاہتا ہوں۔ دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ کا محبوب ہے، کیا اللہ اپنے محبوب کو کوئی ناقص شے بھی دے گا؟ نہیں۔ غور فرمائیں، ہر نقطے پر غور فرمائیں۔ دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ کا محبوب ہے، تو کیا پھر وہ اپنے محبوب کو کوئی ناقص شے دے گا؟ نہیں، ناقص نہیں دے گا۔ پھر اللہ اپنے محبوب کو جو بھی اس نے دیا ہے، جو بہترین تھا اس نے اپنے محبوب کو دیا۔ قرآن پاک سے میں استدلال پیش کرتا ہوں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس سبحان اللہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سبحان اللہ یہ مانتے ہیں نا یہ سب امتوں سے افضل امت ہے، یہ مانتے ہیں نا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ان دونوں آیتوں سے جو ہمیں نقطہ حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 قومیں انبیاء اور رسول کو امتیں عطا فرمائی، ہر نبی کے لیے امت بنائی، ساری امتوں سے برتر امت محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ یہاں تک آپ مانتے ہیں نا؟ بات قرآن پاک کی ہے، دھیان سے جواب دھیان سے دینا ہے۔ اچھا یہ بتائیں یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ اس سال نازل ہوئی ہے؟ ہم سامنے نازل ہوئی ہے؟ کب نازل ہوئی تھی؟ یہ حضور پہ نازل ہوئی تھی، یہ سرکار پہ نازل ہوئی، وصال سے پہلے نازل ہوئی۔ اس وقت امت کون تھے؟ سرکار کے صحابہ حضور کی امت تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق و عمر کی قربانیوں کو دیکھا، عثمان و حیدر کی وفاداریوں کو دیکھا، طلحہ و زبیر کے جہادوں کو دیکھا، تو اللہ نے فرمایا تم ساری امتوں سے بہتر امت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 تم بعد والے، تم سے مراد میں آپ سے میں تم کہہ کے خطاب نہیں کر رہا، ایک اندازی بیان ہوتا ہے کہ تم بعد میں آنے والے اس بات پہ فخر کرتے ہو کہ ہم حضور کی امت ہیں، اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتے ہو، کیوں کہ ہم حضور کی امت ہیں، تو جن کے ہوتے ہوئے آیا نازل ہوئی ان کو ساری کائنات سے برتر کیوں نہیں مانتے ہو؟ واہ سبحان
ساری امتوں سے برتر حضور کی امت ہے، اور یہ آیا نازل ہوئی جب صحابہ موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ سبحان اللہ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، تم بہترین امت ہو، ساری امتوں میں تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ منائے صحابہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضور کو اللہ نے جو دیا ہے وہ بہترین ہے، افضل، اعلیٰ، برتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گھرانہ عطا کیا، جس گھرانے میں حضور کو پیدا کیا، اس گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ بنو ہاشم کی شان کا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ یہ سنی مذہب میں بیان کر رہا ہوں، بنو ہاشم کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے گھرانہ سب سے اعلیٰ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہزادیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ سرکار کی شہزادیوں کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ ازواج پاک کا ذکر کیا ہے اور آخر میں عام عورتوں کا ذکر کیا ہے، درمیان میں حضور کی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چاروں شہزادیاں حضور کی عظمت والی ہیں، چاروں عظمت والی ہیں، لیکن اب روش کیا اختیار کر لی سنی خطیبوں نے کہ ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے ایک ہی بیٹی ہو حضور کی۔ یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، جب بھولے سے بھی دوسری شہزادیوں کا نام لبوں پہ نہیں آتا، ان کی منقبت ان میں کوئی نہیں آتی۔ جب ہم سب کو مانتے ہیں رسول اللہ کی نسبت سے، جس گھر میں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی، اسی گھر میں سیدہ زینب پیدا ہوئی، اسی گھر میں رقیہ پیدا ہوئی، اسی گھر میں ام کلثوم پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ اگر یہی روش تم نے رکھی نا، اگلی نسلیں پھر یہی کہیں گی کہ اور بھی بیٹیاں ہوتی تو کہیں نام تو لیا جاتا، کبھی نام کبھی ذکر کرو۔ تو میں نے اپنے جمعے کے خطبے میں وہ بناتے کہ شاید شامل کر رکھا ہے سلام، ذکر ہونا چاہیے۔ شہزادیاں خصوصیت کے ساتھ ذکر قرآن میں، اور آل بیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ آل بیت، ازواج مطہرات، چاروں شہزادیاں، تینوں شہزادے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبی اولاد ہے، آگے جو سلسلہ چلا، ان سب پر آل بیت کا اطلاق ہے۔ اب جب بھی کہا جائے نا کہ اہل بیت میں کون ہے، دھیان رکھیے گا، ذرا دھیان رکھیے گا، آپ کل ہی جا کے یہ سوال کر کے آزما لیجیے گا، بھائی بتاؤ اہل بیت میں کون ہے۔ میں نہیں بات کر رہا کسی اور کی، اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔
اب کہنا اہل بیت میں کون کون شامل ہے، کس کا نام لیا جائے گا؟ جو بھی نام لیں گے کوئی نہ کہے گا کہ خدیجہ الکبریٰ اہل بیت ہے، عائشہ صدیقہ اہل بیت ہے، حفصہ اہل بیت ہے، جویریہ اہل بیت ہے، نہیں نام لیتے۔ کیا وجہ ہے؟ خود سبق کی خطیب ایسے دے رہے ہیں، پورا عقیدہ بیان کرو۔ چلے ایک اور بات سن لیں آپ، ہر بندہ اپنی بیوی کا کہیں ذکر کرنا پڑ جائے تو کیسے بات کرتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا یہ گھر والی، یہی کہتے ہیں نا گھر والی۔ تو تیری بیوی، تیری گھر والی، تیرے ماں کی بیوی، تیرے باپ کی بیوی، تیری ماں، تیرے باپ کے گھر والی، اور نبی کی اللہ نبی کی گھر والی نہیں ہے۔ تو اپنی بیوی کہتا ہے گھر والی، تیری ماں کو تیرا باپ کہتا ہے میری گھر والی، تو تیری ماں تیرے باپ کی گھر والی، تو وہ تو تیری مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو سرکار نے اللہ سے جو بھی پایا ہے وہ بہترین ہے۔ ازواج کا ذکر خصوصیت کے ساتھ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ سبحان اللہ۔ اور ازواج بہترین، امت بہترین۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام تورات، زبور، انجیل، کلام الہی ہونے میں فرق نہیں ہے۔ اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ یہ اس طرح برتر ہے قرآن پاک، سب اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا اس کی بات ہے، ہیرا پھیری والی نہیں، جو اللہ سے کی طرف سے آیا اللہ کا کلام ہونے میں برابر۔ لیکن اللہ نے جو کتاب محمد رسول اللہ پہ نازل کی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب عطا فرمائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سبحان اللہ۔ شک کرو ہی نہیں، اس پہ شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ بہترین ہے، کلام بہترین ہے۔ اور یہ جو شہر عطا کیا ہے مکہ مکرمہ، وہ ام القریٰ ہے، سب شہروں کی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مدینہ منورہ تو سرکار کا مسکن صبح قیامت تک، جہاں سے سرکار کا جسد خاکی جہاں سے بنایا گیا۔ یہ اہل علم کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے علاوہ جو بندی حضرات کا بھی عقیدہ ہے۔ ان کی مستند ترین کتاب المحند میں یہ لکھا گیا، المحند میں یہ لکھا گیا کہ جہاں سرکار تشریف فرمائیں وہ جو مٹی زمین کی جو جگہ جس میں پاک سے مست ہو رہی ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ہمارے جو بند کے مصدقہ قائد میں یہ بات شامل ہے۔ تو مکہ کو مدینہ، اب سرکار کا ملک عرب شریف تمام ممالک سے اعلیٰ برتر، یا جو بھی جس پہلو سے دیکھیے، آپ جس پہلو سے دیکھیے، اللہ کی طرف سے جو بھی حضور کو ملا ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ برتر ہے، میں کمی نہیں، اس میں نقص نہیں۔ اب یہ ساری میری بیان کی تمہید ہے ایک نقطے کی۔ اب آپ خود غور فرمائیے کہ امت بھی سب سے اعلیٰ ہو، اور گھرانہ بھی سب سے اعلیٰ ہو، ازواج بھی سب سے اعلیٰ ہو، بنات بھی سب سے اعلیٰ ہو، شہزادے بھی سب سے اعلیٰ ہو، نواسے بھی سب سے اعلیٰ ہو، اور آپ کا شہر بھی سب شہروں سے اعلیٰ ہو، ملک بھی سب ملکوں سے افضل ہو، پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے جو صحابہ آپ کو دیے وہ ناقص ہو؟ کیا آپ یہ مان سکتے ہیں؟
باتوں میں آ کے کسی مورخ نے یہ لکھا ہے اور کسی زبان دراز نے یوں بکواس کی ہے, کسی نے یہ الزام لگایا ہے, تو آپ یہ مان لائے جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ ہر ایک سے بڑھ کے عطا فرمایا. کسی نبی کی امت ایسی نہیں ہے جیسی میرے نبی کی امت ہے, کسی نبی کی آل ایسی نہیں ہے جیسی میرے نبی کی آل ہے, کسی نبی کے صحابہ ایسے نہیں ہے جیسے میرے نبی کے صحابہ ہیں. تو یہاں مجھے بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے, میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں, بس سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے رب نے دیا آپ کو فضل کلی. سبحان اللہ. آپ کے رب نے دیا آپ کو فضل کلی, جو دیا تم کو وہ اوروں کو خدا نے نہ دیا. سبحان اللہ. فضل کلی اللہ نے دیا ہے. اب وہ کیسا مسلمان ہے, یہ محبوب بھی مانے اللہ کا, یہ بھی مانے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہے, اور پھر کہے کہ صحابہ ٹھیک نہیں دیے. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے. اب میرا ارادہ یہ تھا کہ میں تھوڑا سا ذکر خیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, بڑے قصائد لکھے گئے. نصیر الدین شاہ صاحب نے بہت خوبصورت لکھا ہے, میں نے بھی کچھ عرض کیا ہے, وہ بھی پڑھا کریں آپ, یہ ان کی شان میں بھی پڑھا کریں, نہ کہ محفل یہ شعروں کو بھی یاد کریں تھوڑی سی دیر کے لیے بس. اب زیادہ لمبا بیان نہیں, میں نے جو آپ تک بات پہنچانی تھی میں نے پہنچا دی. ابھی بیان شروع ہوا, آدھا گھنٹہ نہیں ہوا, بس میں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کا وقت اور دوں گا. سبحان عائشہ پاک کی حضور سے محبت اور حضور کی عائشہ پاک سے محبت, اس کو عرض کرنا ہے. حضور کی محبت یہ میں آپ تک یہ حدیث پاک ضرور پہنچانا چاہوں گا. اب یقین مانیں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں بیانات سنتا آ رہا ہوں. میں نے تو غلطی میری ہو سکتی ہے, کوتاہی میری ہو سکتی ہے, میں نے آج تک یہ حدیث پاک کسی خطیب کے منہ سے میں نے نہیں سنی. بخاری و مسلم میں پتہ نہیں کس سے ڈرتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات, کیوں چھپاتے ہیں, کیوں حق بیان نہیں کرتے. اور عائشہ پاک کو اللہ نے جو شرف عطا کیا ہے وہ انبیاء کے بعد نسل انسانی میں کسی کو حاصل نہیں ہوا. بے شک بے شک. حدیث پاک سنے پھر میں عرض کرتا ہوں ایک اور بات. مسلم شریف, بخاری شریف, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی, چاروں بیٹیوں میں سب سے لاڈلی بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا, اے بنیتو الست تحبینا ما احبو. میری بیٹی, اے بنیتو, میری پیاری بیٹی, تصویر کا سیدھا پیار کے لیے ہوتا ہے, میری لاڈلی فاطمہ, کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ الست تحبینا ما احبو, اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں. بلا یا رسول اللہ, سرکار کیوں نہیں, حضور جس سے محبت کرتے ہیں میں اس سے محبت کرتی ہوں.
فَإِنِّي أُحِبُّ هَٰذِهِ، تو میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. فاطمہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی عائشہ صدیقہ سے محبت کر. اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کو عائشہ صدیقہ کی محبت کا درس دے رہے ہیں. سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر منافقوں کی طرف سے ایک الزام لگ گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ چپ ہیں، قسمیں نہیں کھا رہی. لیکن نہ جس پہ الزام لگے نا تو کیا کرتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، قرآن سر پہ اٹھاتا ہے، ثابت کرو ایسے کرو، شور مچاتا ہے. تو اتنی بڑی عزت والی، اتنے بڑے عزت والے گھر کی دلہن، اتنے بڑے باپ کی بیٹی، اتنا بڑا گھرانہ، اور لگ جائے تہمت، پھر صبر اور سکون کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برات نازل ہوئی، مسلسل 10 آیتیں سورہ نور کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم ہے، سرکار چہرے سے خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. جب یہ بشارت سناتے ہیں عائشہ پاک حیران ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ، یہ تو میرا دل کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور کرم فرمائے گا، اللہ میری پاک دامنی کو ضرور ظاہر فرمائے گا. کہ زیادہ سے زیادہ میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ کے محبوب کو کوئی خواب میں بتا دیا جائے گا، میرے بارے میں سرکار کو خواب میں بتا دیا جائے گا. یہ تو میرے خوابوں میں بھی نہ تھا کہ عائشہ رب کی بارگاہ میں اتنی عزت والی ہے کہ رب سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرما کر پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں نے سوچا بھی نہ تھا. آج فردوس میں کس کان حیا کا ہے گزر، سبحان اللہ. حکم ہے سبزے پہ کانا کو باہر باہر. اور سرکار خطاب کرتا ہے عائشہ صدیقہ سے یا حمیرہ کہہ کے، یا حمیرہ کلمینی. تب جب طبیعت پر کوئی ملال آتا ہے، جب سرکار کی طرف مبارک اداس ہوتی ہے تو کہتے ہیں کلمینی یا حمیرہ. سبحان اللہ. ذرا میرے ساتھ بات تو کرو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں. یا حمیرہ کا تن پاک پہ گلگوں جوڑا، سبحان اللہ. یا حمیرہ. تو تشبیہ کی میں وضاحت نہیں کروں گا، وقت بھی زیادہ لگ جائے گا اور میں اس کو اس طرح وضاحت کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتا. یا حمیرہ کا تن پاک پہ گلگوں جوڑا، کلمینی کے درانے زائے گوش اطہر. سبحان اللہ. وہ تو دنیا سے بے نیاز، بس کہ جز حضرت شاہ دل میں نہیں اور کی جا، بس کہ جز حضرت شاہ دل میں نہیں اور کی جا، شاہزادوں سے بھی خالی ہے کنارے اطہر. بات جو بھی ہوگی بریلی والے کے تخیل کو سلام کہنا پڑتا. بے شک بے شک. عائشہ پاک کی اولاد نہیں ہوئی. اب کہتے ہیں جی بعض نکمی قسم کے لوگ کہ جی حضور دے سکتے تو پھر عائشہ کوئی بیٹا مل جاتا. ایک یہ مزاج ہے، مدمغز لوگ ہیں، بڑے بڑے مدمغز پیدا ہوئے ہیں، لیکن
قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی والوں کو کیسی پاکیزہ فکر عطا فرمائی. پس کے جز حضرت دیکھیں نا جب تک اولاد نہیں ہوتی تو عورت کی پوری توجہ اپنے شوہر کی طرف رہتی ہے. جب اولاد ہو جائے پھر توجہ بٹ جاتی ہے. عائشہ پاک نے یہ نہیں چاہا کہ میری توجہ بٹے. پس کے جز حضرت شاہ دل میں نہیں اور کی جا شہزادوں سے بھی خالی ہے کنارے اطہر. تو الزام لگانے والوں نے الزام لگائے. اللہ نے آیات نازل کی. حضرت الامام بولے سورہ نور نے کالے کیے منہ آدھا کے. سورہ نور نے کالے کیے منہ آدھا کے لعنت اللہ علی کل شقی اکفر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے. بس آخری بات سنا کروں آپ کو. وہ حضور سے کیسی محبت کرتی ہیں, حضور ان سے کیسا پیار کرتے ہیں, یہ دیکھنا. اب یہ ایک بات سنا میں صرف فرماتی ہے کہ گرمیوں کی دوپہر حجرہ اولیاء میں میرے حجرے میں حضور تشریف فرما ہے. میں چرخہ کاٹ رہی ہوں اور حضور نالین پاک کو پیوند لگا رہے ہیں. تو میں نے جو دیکھا ادھر سرکار کی جبینیں روشن پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. جو میں نے دھیان کیا تو وہ پسینے کے قطروں سے نور پھوٹ رہا پھیلتا جا رہا کہ اتنا دلکش نظارہ کہ میں دیکھتی چلی گئی. محو حیرت, تصویر حیرت بن کر وہ جمال حق نما میں دیکھتی چلی گئی. تو سرکار نے فرمایا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں سرکار آپ کا چہرہ انور, رخ انور, پیشانی مبارک اور پسینے کے قطرے اور قطروں میں نور. سبحان اللہ. یہ نور کا یہ نظارہ مجھے اس نے حیرت زدہ کر دیا ہے. میں اسی نظارے میں کھوئی ہوئی ہوں کہ ہاں حضور کو شعر سنائے. فرماتی ہیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ ابو کبیر حضلی نے جو کسی کے حق میں اپنے کسی محبوب کے لیے یہ شعر کہے, سرکار اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا نا وہ کہتا کہ یہ شعر تو حضور پہ صادق آتے ہیں. ان اشعار کا مصداق تو آپ کی ذات ہے. اذا نظرتا الى اسرت وجہ کا. اب وہ دیکھنے والا, کوئی بھی دیکھنے والا جب آپ کے چہرے کی تجلی دیکھے, یہ چہرے کا حسن و جمال جب کوئی دیکھے, بارے تک کبر کل عارض المتحلدی, جیسے بجلی چمک رہی ہو, بارے تل برق العارض المتحلدی, اور پسینہ مبارک سے وہ نور چھن رہا ہے جیسے بجلی چمک رہی ہو. اذا تکلم کالنور یخرج من بین سرایا. سبحان اللہ. بات کرتے ہیں تو دندان اقدس سے نور نکلتا. سبحان اللہ. ابو رحمت کان الشمس تجری فی وجہی. اور دیکھنے والوں کو لگتا ہے جیسے یہ سورج نور کے چہرے میں رواں ہے. کان الشمس تجری فی وجہی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے, سرکار اتنے مسرور ہوئے, سرکار نے عائشہ پاک کا ماتھا چوم لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو جملہ ارشاد فرمایا ما سررت منی کا سروری من کے. عائشہ تم نے میرا
یہ پسینے میں نے نور دیکھا. بس میرا ذہن جا رہا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی طرف. آبزر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا. سبحان اللہ. آبزر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا. مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا. سبحان اللہ. ما سررت منی کسروری من کے. کہ عائشہ تم نے یہ نظارہ کیا نا, تمہیں اتنا سرور حاصل نہیں ہوا جتنا تمہارا انداز محبت دیکھ کر خوشی مجھے حاصل ہوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھ لیں انداز محبت, حضور کی محبت اور رب کی بارگاہ میں عائشہ کا مقام. الطیباتو للطیبین والطیبون للطیبات. سبحان اللہ. اگر عائشہ بول پڑتی نا کہ یہ جھوٹا الزام ہے, حضور علوم نبوت کی روشنی میں کہہ دیتے کہ یہ سب جھوٹا الزام ہے, تو منافقوں نے تو نہیں ماننا تھا نا. منافقوں نے تو نہیں ماننا تھا, انہیں تو اپنے حضور کے علوم میں شک ہے, انہوں نے کہا ماننا تھا. لیکن ماننے والوں نے تو مان لینا. عائشہ پاک کہہ دیتی تو بھی ماننے والے مان جاتے, حضور خود کہہ دیتے پھر بھی ماننے والے مان جاتے. لیکن حضور بھی چپ ہے, عائشہ بھی چپ ہے. راز کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عائشہ کی ایسی پاک دامنی بیان ہو کہ وہ منبروں سے قیامت تک جس کا اعلان کیا جائے, مصلوں پر جس کا اعلان کیا جائے, وہ محدثین جس کو پڑھتے رہے, قرآن جس کو پڑھ کر عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کرتے رہے, کوئی ایسا بندوبست ہونا چاہیے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ تو اعلان منبروں سے ہوتا رہے گا, قیامت تک عائشہ کی پاک دامنی کے گیت گائے جاتے رہیں گے. نقیبوں کو شعر نہیں آتے تو نہ آئے, خطیبوں کو یہ باتیں نہیں آتی تو نہ آئے, قرآن تو پڑھنا پڑے گا. تو پھر جب قاری قرآن جب مصلی پہ کھڑا ہوگا, جب سورہ نور پڑھے گا, عائشہ پاک کی پاک دامنی کی آیات وہ پڑھے گا, پاک دامنی کا اعلان ہوگا, خطیب منبر سے بولے گا, تو مفسر لکھے گا, محقق لکھے گا, مسلمان ایمان والے صبح قیامت تک عائشہ پاک کی پاک دامنی کا یہ بیان سنتے اور سناتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں, یہ عزتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عزت دیتا ہے, رسول اللہ اتنی عزت دیتے ہیں. اب ان کے علوم کی یہ میرا موضوع پورا یہ نہیں تھا, ورنہ بہت ساری باتیں ہیں. میں اب بیان کو بالکل ختم کرنے لگا ہوں. آپ دیکھ لیں, اب جو میں نے گفتگو کی ہے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں, اور کسی کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ کوئی سرکار کی آل پر تبصرہ شروع کر دے اور حضور کے صحابہ پہ تبصرے شروع کر دے, ازواج مطہرات کے خلاف بک بک کرنا شروع ہو جائے. اتنی آپ کے اندر دینی غیرت ہونی چاہیے کہ جو ان کے خلاف بات کرے آپ اسے اتنا کہہ سکیں کہ تو اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے کہ نہیں مانتا. یہ بتاؤ مسلمان مانتے اپنے آپ کو کہ نہیں؟ اگر مسلمان مانتے ہو تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اگر ایمان والے ہونا ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں, تو پھر ایسا بے غیرت بے حمیت تو ہم نے کوئی نہیں سنا جو لوگوں میں بیٹھ کر اپنی ماں کے خلاف بات بک شروع کر دیں. ایسے گندے عقیدے والے لوگوں کو زیادہ وقت نہ دیں. آپ کے عقیدے بڑے کھڑے ہیں الحمدللہ. یہ قرآن پاک اور حدیث پاک
اور یہ 1450 سال کا یہ فیض ہے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی پر قائم رکھے.